الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین آمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، اہل بیت اعظام کا ایک تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ایک اجمالی تعارفی خاکہ پیش کیا تھا۔ ساری اولاد کا ذکر اور سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھلے جمعے میں مکمل ہوا تھا، اور آج کے خطبے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی شخصیت سے انسان کو روحانی، ایمانی اور قلبی تعلق ہوتا ہے، اس سے عقیدت، محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، تو پھر آدمی اس شخصیت کے بارے میں بہت کچھ وہ چیزیں جوڑ دیتا ہے جو اس کی ذات کے متعلق نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت نبی کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں جوڑ دی گئیں جن کا ذکر نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، اور نہ مستند اور معتبر کتب تاریخ میں تھا۔
لیکن ان شخصیات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اتنے فرمان موجود ہیں کہ اگر انہی کو صرف بیان کیا جائے تو وہ ان کی شخصیت کے لیے کافی ہیں۔ تو اس لیے ہم انہیں افسانوی زندگی میں یا خیالاتی زندگی میں تلاش کرنے کی بجائے ان حوالہ جات کی طرف رجوع کریں گے جن کو مستند تاریخ کی کتب نے اور احادیث کی کتب نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے بطن سے حضرت فاطمہ آخری اولاد تھی اور بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور جناب ابراہیم ان سے چھوٹے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی۔ ان کا ایک مختصر سا ذکر میں نے پچھلے خطبہ میں کر دیا تھا۔ یہ تاریخی اعتبار سے روایات مختلف ہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا سن کون سا ہے۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بعثت سے پہلے، بعثت آپ سمجھتے ہیں نا، جب آپ نے اعلان نبوت کیا، یا آپ کے ظہور سے پہلے یہ بھی کہہ لیں، 5 سال جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت ہے کہ یہ نبوت کے سال پیدا ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 41 برس ہوئی، یعنی نبوت کا پہلا سال شروع ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے کو زیادہ معتبر قرار دیا ہے کہ آپ کی پیدائش کا سن یہ حضور کی بعثت کا سن ہے، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کا وفات کا سن نبوت کا 10واں سال ہے، جسے عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ حضرت جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کا وفات کا ایک ہی سن ہے، اور وہ ہے نبوت کا 10واں سال۔ تو جب ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ وفات پائی تو حضرت فاطمہ کی عمر 10 برس تھی۔ تو انہی دنوں میں کفر اور اسلام کی کشمکش پورے عروج پر تھی۔ ایک دن آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بدبخت نے اونٹ کی اوج لا کر حضور کی کمر مبارک پہ رکھ دی، اور آپ کے لیے سجدے سے اٹھنا محال ہو گیا، چونکہ آپ کا گھر بھی بالکل مسجد کے قریب تھا، اتنا دور نہیں تھا۔ اگر اسی گھر کو مان لیا جائے جو آج مقرر ہے، مروہ کے سامنے جو ایک لائبریری حضور کا گھر بنایا گیا ہے، یہ کوئی اتنا دور نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی آئی، انہیں اطلاع ملی کہ یہ کیفیت ہے۔ تو انہوں نے اس اوج کو آپ کی کمرے مبارک سے اتارا اور ایک تاریخی جملہ کہا جو قرآن میں تھا، سورہ مومن کے اندر وہ آپ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب مشورہ ہو رہا تھا تو ان فرعونیوں میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اندر سے مسلمان تھا،
موسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا، اس نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی اور ساتھ ان لوگوں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اے فرعونیو تم موسیٰ کو قتل کرو گے حالانکہ وہ نبی تو بہت ساری نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر کر چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی جملہ سیدہ فاطمہ نے دہرایا رؤسائے قریش کو دیکھ کر، کیا کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، عمر مبارک 8 برس 9 برس 10 برس، اور آپ اندازہ کریں کہ اس عمر میں ان کی نظر خدا کی طرف سے اپنے باپ پہ اترنے والی وحی پر کتنی گہری نظر تھی۔ اتقتلون رجلا، یعنی میرے باپ اس آدمی کو مارتے ہو، اس کو اذیتیں دیتے ہو، ان یقول ربی اللہ، اور اس کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ میرے باپ تمہارے سامنے اپنی نبوت و رسالت کی 20 نشانیاں پیش کر چکے۔ یہ کہتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس کھڑی اور یہ باتیں کہتی ہوئی سیدہ فاطمہ چلی گئی۔ تاریخ نے بس یہی ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کتب احادیث اور تاریخ پر منتقل ہے۔ اور پھر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، آپ اکیلے گئے، آپ کی اہل و عیال آپ کے ساتھ نہیں گئے، وہ آپ کے بعد گئے، بعد میں ان کو پہنچایا گیا ایک قافلے کے اندر جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قافلے میں مدینہ پہنچی اور آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے گھر میں تشریف لے آئے۔ بدر کا سال 2 ہجرت کا سال ہے۔ جب اس جنگ سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش مجھے دامادی رسول کا شرف مل جائے اور میرا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں، اگر بعثت کا سن مانا جائے تو 13 سال مکے کے اور یہ 2 سال اور چند ماہ مدینے کے، عمر مبارک 15 برس اور 5 ماہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا علی تیری خواہش مجھ تک یہ پہنچی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس زندگی کا سامان کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے بس۔ آپ اندازہ کریں کتنے بڑے انسان اور دنیاوی حالت یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غریب تھے، انہوں نے غربت کو چنا تھا، انہیں بھی تجارت آتی تھی، انہیں بھی بازار میں جا کر خرید و فروخت کرنا آتا تھا۔ جنہوں نے کل کلاں حکومتوں کا نظام سنبھالا ہے وہ اپنی خوشحالی کا سامان بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ یہ زرہ بیچ دو۔ اس موقع پر حضرت عثمان نے 480 درہم میں یہ زرہ خریدی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ پیسے لا کر حضور کی جولی میں رکھ دی۔ آپ کے خاص خدمت گزار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے اس سے کچھ پیسے دیے، اے بلال یہ فاطمہ کے لیے سامان خرید کر لاؤ۔ حضرت بلال گئے، سامان خریدا۔ اب اس سامان کی تفصیل
سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال سیدہ فاطمہ کے لیے کچھ خوشبو، ایک پلنگ یا چارپائی، ایک پلنگ یا چارپائی کہہ لو، ایک چارپائی اور ایک چادر، ایک مشک پانی ڈھونے کے لیے، اور 2 چکی کے پاٹ جس سے ایک چکی بن جاتی ہے۔ چکی کے 2 پاٹ، بیچ میں کیل ہوتا ہے، اسے جوڑ دیا جاتا ہے، 2 پاٹ چکی کے، ایک چادر، ایک چارپائی اور ایک مشک اور تھوڑی سی خوشبو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اسے جہیز کا نام دے لو، لیکن پیسے حضرت علی کے تھے، حضور کے نہیں تھے۔ یہ پیغام دیا جا رہا قیامت تک کے لیے۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے پیغام دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ مسلمانوں شادی کی یہ طرز ہے۔ آج بچیوں کے جو نکاح اتنے مشکل ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہمارے رسم و رواج ہے، ہماری انا ہے، ہماری عصبیت ہے، ہماری جہالت کہہ لو، دین سے دوری ہے کہ آج بچیوں کے معاشرے نے ترتیب ہی ایسے دے دی ہے کہ بچیوں کا باپ سر ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ معاشرے میں چل ہی نہیں سکتا، اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ یہ سامان جب آ گیا تو حضرت علی کے پاس گھر نہیں تھا۔ دنیا کی نبیوں کے بعد بہترین جوڑی، انبیاء کے بعد دنیا کی بہترین جوڑی، لیکن ان کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے۔ اب رسم عروسی کا بھی وقت آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا علی گھر کا بندوبست ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی بندوبست نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد کے پاس حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، یہ ایک انصاری صحابی تھے، آپ انہیں کہیں کہ وہ اپنا مکان ہمیں دے دیں۔ آپ فرمانے لگے علی مجھے حارثہ کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے پاس جب ہجرت کر کے حضور گئے تو تقریباً ساری زمین اور گھر حارثہ بن نعمان کے تھے، تو انہوں نے اپنے یہ گھر مہاجرین کے لیے خالی کر دیے۔ حضرت حارثہ نے سارے گھر، اور ایک گھر بچا ہوگا۔ آپ فرمائے لگے علی حارثہ نے تو پہلے ہی ایثار کی حد کر دی، اپنی سارے مکان، ساری زمینیں، ساری حویلیاں مسلمانوں کو دے دی ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ جناب علی کے پاس گھر نہیں ہے، اور یہ کلام رسول اللہ کے بیچ اور حضرت علی کے بیچ ہوئی ہے۔ دوڑے آئے، دوڑے حضرت حارثہ، یا رسول اللہ وہ میرا ایک مکان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، لے لو۔ بغیر مطالبے کے حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنا گھر، وہ بھی سیدہ فاطمہ کو اور جناب علی کو دے دیا۔ حضرت ام ایمن، حضرت اسامہ کی والدہ، حضرت حضرت زید کی بیوی، آپ کی لونڈی، ان کے ساتھ پیدل چل کر حضرت فاطمہ حارثہ بن نعمان کے گھر میں گئی، اور یہاں رسم عروسی ہوئی۔ اور پھر یہ وہ حارثہ ہیں، میں چلتے چلتے مشکات میں ان کا یہ واقعہ ذکر ہے، ان کی فضیلت کے نسبت سے ایک محبت سے واقعہ ذکر مختصر سے۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خام میں کئی بار جنت کی سیر کروائی۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے اپنے جانے سے پہلے 2 واقعات دیکھے۔ میں نے دیکھا
کہ ایک آدمی جوتوں سمیت چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ میرے کان سن رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت میں چلنے کی آواز کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم بلال چل رہا ہے. میں آگے گیا تو میں نے کسی شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. کسی شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. میں نے کہا جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے. وہ قرآن تو مدینے میں پڑھ رہا ہے لیکن اہل جنت کو خدا ان کا قرآن سنا رہا ہے. جب یہ واقعہ حضرت عائشہ نے سنا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ کو اللہ نے یہ جو انعام دیا ہے جو اعزاز دیا یہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے مہاجرین کو مکان دیے, اس نے ایثار کی لازوال داستان رقم کی, اس نے قربانی دی, مہاجرین کو سنبھالا نہیں. یہ نہیں کہا کہ عائشہ یہ اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہے. اللہ نے اس اعزاز میں یہ اسے عزت دی ہے کہ یہ قرآن مدینے میں پڑھتا ہے, خدا اس کو جنت میں سناتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ نیکی ہو تو ایسی, نیکی ہو تو ایسی, نیکی ہو تو ایسی. 3 بار آپ نے یہ حضرت حارثہ کے حوالے سے یہ وہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامان ان کے گھر میں منتقل کیا گیا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. اور حد یہ ہے کہ 2 ہجری میں شادی ہوئی, 11 ہجری میں حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی. 2 سال نکال دو, 9 سال 9 سال حضرت فاطمہ زندہ رہی اور 9 سال تک یہی چیزیں حضرت فاطمہ کے گھر کی کل کائنات رہی. اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اور نہ حضرت فاطمہ کا کوئی جناب علی سے مطالبہ ہے کہ مجھے کنگن لا دو, مجھے پازیبے لا دو, مجھے زیور سے لاد دو, مجھے نئے لباس لے دو, مجھے اچھا گھر لے دو, میں پیغمبر کی بیوی ہوں, بیٹی ہوں, میں پیغمبر کی صاحبزادی ہوں, میری شان چاہیے. کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. اور اگر کبھی شکایت لے کر بارگاہ نبوت میں آتی ہے یا رسول اللہ یہ دیکھو آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے چکی پیستے پیستے, اور یہ کندھے پہ نشان مشق اٹھاتے اٹھاتے, یا رسول اللہ فلاں جنگ سے لونڈیاں غلام آئے ہیں, ایک غلام مجھے بھی مرحمت فرما دو. مختلف روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ تجھ سے میری محبت اپنی جگہ, لیکن ابھی تک میں بدر کے شہیدوں کے یتیم بچوں کا سامان نہیں کر سکا. ابھی تجھے لونڈی نہیں ملے گی, پہلے میں بدر کے شہیدوں کے یتیم بچوں کا سامان کر لوں, بعد میں بیٹی تمہیں کچھ ملے گا. اور ایک روایت ہے آپ نے فرمایا بیٹی یہ جو ورد فاطمہ جسے کہتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر, 100 بار ذکر خدا کر لیا کر, خدا تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. ایسے نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ,
کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو تمہارے لیے کمال نمونہ ہے۔ اپنوں میں بانٹنے والوں، قومی خزانہ لوٹ کر اپنوں میں بانٹنے والوں، خیانت کی تاریخ رقم کر کے اپنے خاندانوں کو اوپر لے جانے والے، کبھی پیغمبر کی زندگی میں بھی جھانک کر دیکھے نہیں دیا، کیونکہ یہ زمانہ اسرت کا تھا، تنگی کا تھا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ فاطمہ کی تھوڑی سی تکلیف بھی آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ فطری بات ہے، آج دیکھ لیں کسی آدمی کی بیٹی تنگی میں ہو اپنے سسرال میں، دنیا کی کوئی نعمت باپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر بیٹی کے سسرال سے گرم ہوا آ رہی ہو تو ٹھنڈے کمروں میں بھی باپ کروٹیں بدلتا ہے، اس کی نیند حرام ہو جاتی، اچاٹ ہو جاتی۔ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سیدہ فاطمہ کے گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آپ کا چہرہ بڑا مسرور تھا، بڑے خوش۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گئے تو آپ کی کیفیت اور تھی، جب آپ آئے تو بڑے خوش۔ آپ نے فرمایا میں ایسے دو شخصوں کے پاس گیا تھا جو مجھے سب سے پیارے ہیں، ایک فاطمہ اور ایک علی، ان کے درمیان کچھ چپکلش ہو گئی تھی، اب میں صلح کروا کے ان میں آیا ہوں، میری خوشی اس وجہ سے ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ ناراض ہو کر حضور کے پاس آ گئی، حضرت علی نے کچھ جملہ کہہ دیا جو مزاج مبارک پہ گراں گزرا۔ آگے حضرت فاطمہ، پیچھے حضرت علی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا فاطمہ کون سا ایسا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے یوں چل کے آتا ہے؟ حضرت فاطمہ انہی قدموں پر اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئی اور حضرت علی نے جناب فاطمہ سے کہا اے فاطمہ، آج کے بعد میں تیرے مزاج کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے ایک بار نئے نکاح کا ارادہ کیا، آپ منبر پہ آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس سے ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا۔ حضرت علی نے یہ بات سنی تو دوسری شادی سے باز آ گئے، رک گئے اتنے جملے پر۔ اور آپ کے پیار کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی سفر پہ جاتے صحابہ کو کہتے نکلو بھائی نکلو، یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کے شاہ سوارو نکلو، باہر میدان میں چلے جاتے، آپ اپنے گھر سے نکلتے سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور وہاں جا کر کہتے اے فاطمہ میرے پھول کہاں ہیں، میرے گلدستے کہاں ہیں؟ وہ حضرت حسن و حسین کو لاتی، حضور دونوں کو اٹھا لیتے، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، پھر ان کے منہ میں منہ دے دیتے، فَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، پھر انہیں چومتے اور انہیں سونگتے اور فرماتے فاطمہ یہ میرے پھول ہیں، رکھ دیتے، جاتے سفر سے واپس آتے، واپس اپنے گھر آنے کی بجائے سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، پھر حسن و حسین کو اٹھاتے، پھر اسی طرح آپ ان سے کھیلتے۔ یہ کیفیت تھی آپ کی۔ ایک بار حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان واپس آئے سفر سے، میرے گھر نہیں آئے، میں سمجھ گئی کہ کوئی وجہ ہے، اور مجھے پتا چل گیا کہ میں نے اپنے گھر پہ پردے لٹکائے تھے اور میرے آقا کو پردوں کا لٹکانا پسند نہیں آیا کہ اے فاطمہ کہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اور گھر کے سامنے منقش پردے لٹکائے، ایسا نہیں ہو۔ میں نے پردوں کو پھاڑ دیا اور اسی لیے آپ نے خنب غدیر کے موقع پر
خم غدیر یہ چشمے کا نام تھا. آپ مکے سے واپس مدینہ آ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو روکا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا لوگوں ترکت فیکم الثقلین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، خذ حبل اللہ، کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کی کتاب کا مقام ہے. یعنی اگر تم کتاب سے تعلق جوڑ کے رکھو گے تو گویا تمہارا تعلق ہر وقت خدا سے رہے گا. یہ ہدایت اور نور ہے قرآن، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھنا. اور دوسری چیز، اہل بیتی، میرا اہل بیت، اذکرکم، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 بار ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کا احترام کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا، انہیں کبھی دکھ نہ دینا، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا، اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا. اور آپ پہلے پیار کر کے بتا گئے تھے جناب علی سے، حضرت فاطمہ سے، ان کی اولاد سے، کہ ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا. اور اس کیفیت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا. 12 ربیع الاول 11 ہجری چاشت کا وقت، جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے انصار کو بلایا، مہاجرین کو بلایا، امہات المومنین کو بلایا، سب کو بلا بلا کر باتیں کرتے رہے. آخر میں آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، میرے حسن و حسین کو بلاؤ. آپ نے حسن و حسین کو اپنے جسم سے لٹایا، حضرت فاطمہ کو ماتھے کو چوما، اور اس وقت بھی کہا لوگوں ان کا خیال رکھنا. امہات المومنین کو واز کیا کہ تم یہ کرنا، تم یہ نہ کرنا، تم یہ کرنا، اور ان کے بارے میں فرمایا لوگوں ان کا خیال رکھنا. اور اس کے چند منٹ بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا مرثیہ موجود ہے. کہتی ہے یا بتاہو عجاب ربن دعاہو، یا بتاہو من جنت الفردوس ماواہو، یا بتاہو الی جبریل ننعاہو. ہائے میرے ابا جان، اللہ نے بلایا تمہیں، تم نے لبیک کہہ دیا. اے ابا جان، ہائے کہ خدا نے تمہارے ٹھکانے جنتوں میں بنا دی. اے ابا جان، اب جب جبریل آئے گا تو ہم اسے بتا دیں گے کہ اللہ کے نبی اب نہیں رہے. یہ روتی ہوئی جسم مبارک سے وہ لپٹ گئی اور رونے لگی. تو خیر ابھی ان کے تذکرے تو بہت سارے حدیث میں موجود ہے، میں تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں تو اس کی وسعتوں کو تیر کر بھی پار نہیں کر سکتا. آخری بات بیان کر کے حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی امی سے کہا اے اماں جان، میرا جی چاہتا ہے آج میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں اور میں آقا سے کہوں کہ یا رسول اللہ میرے لیے، میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کرو. میں گیا، میں نے نماز مغرب پڑھی، آپ مصروف ہو گئے. عشاء کی نماز آئی، پڑھی، آپ گھر جانے لگے، میں پیچھے پیچھے. آپ نے یوں پلٹ کے دیکھا، آپ نے فرمایا حذیفہ. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو معاف کرے. اس کو نبی کہتے ہیں اللہ تجھے اور تیری ماں کو معاف کرے.
اور میرے پاس آ، تمہیں ایک بات بتاؤں، اے حذیفہ، جاءنی ملکن لم ينزل الارض قط، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، آج تک وہ دنیا پہ نہیں آیا، وہ میرے پاس آیا اللہ سے اجازت لے کر، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے، اور میرے لیے کیا؟ کہنے لگا یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں جا کر اس پہ درود و سلام پڑھ کے آؤں، اور دوسری یہ بشارت لے کر آیا ہے بِأَنَّ سیدتا فاطمہ، بِأَنَّ سیدتا فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ، کہ اے نبی یہ خدا کا پیغام ہے، میں نے تیری بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ رہی حضرت فاطمہ، یہ رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئندہ جمعے میں ان کے بیٹے جناب حسن اور حسین کا تذکرہ ہوگا۔ اس طرح یہ آل رسول، اولاد رسول کا تذکرہ اپنے تمام کی کیفیت کو پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان احباب سے، ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے پیار، محبت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔